آپ نے کچھ صورتیں آپ نے سماعت فرمائی کہ پانی پر قدرت نہ ہونے کی کتنی صورتیں ہیں. تو حضرت نے شروع میں ہی لکھا تھا چند صورتیں ہیں، جن میں سے ایک آپ نے پڑھی کہ اگر اتنا بیمار ہو جائے گا پانی کے استعمال سے، بیماری بڑھ جائے گی یا جو ہے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے تو تیمم کرنا جائز ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا کوئی نام و نشان نہ ہو، تب جو ہے تیمم جائز ہو جائے گا. اب انشاءاللہ آج کے بیان میں تیسری صورت آپ سماعت فرمائیں گے اور چوتھی صورت بھی. مسئلہ نمبر 15، اگر یہ گمان ہے کہ میل کے اندر تو پانی نہیں مگر ایک میل سے کچھ زیادہ فاصلے پر مل جائے گا تو مستحب ہے کہ نماز کے آخر وقت مستحب تک تاخیر کرے، یعنی عصر و مغرب عشاء میں اتنی دیر نہ کرے کہ وقت کراہت آ جائے. اگر تاخیر نہ کی اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو ہو گئی. یعنی اوپر جو صورت نمبر 2 میں بتایا گیا کہ ایک ایک میل تک پانی کا کوئی نام و نشان نہ ہو، لیکن اگر یہ جانتا ہے کہ ایک میل کے تھوڑے فاصلے پر پانی مل جائے گا تو فرمایا کہ مستحب ہے یہ ہے کہ آپ تاخیر کریں. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو تاخیر کریں. آخر وقت مستحب کے آخر وقت تک آپ تاخیر کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا اور نماز کا وقت بھی باقی رہے گا، تو مستحب یہی ہے کہ تاخیر کر کے وہ نماز کو جو ہے پانی تک پہنچ جائے، تیمم نہ کرے. لیکن اگر کسی نے تیمم کر لیا، نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو حکم ہے شریعت کا وہ یہ کہ ایک ایک میل تک پانی تلاش کرنے کا حکم ہے نا. اگر ایک میل تک نہیں ہے، اس سے آگے ہے، تو اب اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی. یہ گمان ہو کہ ایک میل کے بعد مل جائے گا تب جو ہے مستحب یہ ہے کہ تاخیر کر لے. اب آج کے بیان میں تیسری صورت یہ ہے پانی پر قدرت نہ ہونے کی کہ اتنی سردی ہو، اتنی ٹھنڈی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو، اور لحاف جو اوڑھنے کا ہوتا ہے، لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہیں جسے نہانے کے بعد اوڑھے اور سردی کے ضرر سے بچے، نہ آگ ہے جسے تاپ سکے تو تیمم جائز ہے. جو پہلی صورت گزری وہ کیا تھی کہ اگر جو ہے ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا اندیشہ ہو، یہ پہلی صورت ہے. یہ تو تھوڑا باریک سا فرق ہے. یہاں پر جو تیسری صورت ہوئی کہ اتنی سردی ہو، ہے نا، یہاں پر کیا ہے کہ ایسی بیماری ہو. اب یہاں سردی کی بات ہے، ٹھنڈی کی بات ہے، جبکہ بیمار نہیں ہے وہ، ہے نا، بیمار نہیں ہے لیکن ٹھنڈی اتنی زیادہ ہے، سردی اتنی ہے کہ نہانے سے جو ہے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو، ہے نا، قوی اندیشہ ہو، اور لحاف وغیرہ کوئی موجود نہ ہو، نہ تو آگ ہو جس پر جو ہے تاپ سکے، تو فرمایا کہ تیمم اس وقت بھی جائز ہے. اگرچہ گھر میں ہو، اگرچہ پانی موجود ہو، اس کے باوجود بھی تیمم جائز ہے ٹھنڈی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. یہ اس کے لیے جو بیمار ہونے کا اندیشہ اس کو. اب صورت نمبر 4، دشمن کا خوف. دشمن کا خوف کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو مار ڈالے گا، ہے نا، یا مال چھین لے گا، یا اس غریب نادار کا قرض خواہ ہے نا، جو ہے یہ آدمی اس کے سامنے دشمن ہے، یہ غریب نادار آدمی کا قرض خواہ ہے، تو فرمایا کہ اسے قید کر دے گا، یا اس طرف جو ہے سانپ ہے وہ کاٹ کھائے گا، یا شیر ہے کہ پھاڑ کھائے گا، یا کوئی بدکار شخص ہے اور یہ عورت ہے یا مرد، یا جو ہے مرد ہے جسے اپنی بے آبروئی کا گمان صحیح ہے. یہ عورت ہے یا امرد ہے. امرد کس کو کہتے ہیں؟ امرد وہ لڑکا کہ جو ہے بلوغ تک نہ پہنچا ہو، لیکن یا بلوغ تک تو پہنچ گیا ہو لیکن اس میں کچھ خوبیاں، کچھ صفتیں ایسی ہو جو زنانہ ہو، جو عورتوں کی مثل، عورتوں کی مشابہت رکھتا ہو، جس کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے معاذ اللہ رب العالمین برا کام کر دیتے ہیں، وہ امرد شخص کو کہا جاتا ہے. اگر بدکار شخص سامنے ہے اور یہ خود عورت ہے
ہے نا، یا پھر امرد ہے جسے اپنی بے آبروئی کا گمان صحیح ہے تو تیمم جائز ہے. یعنی دشمن سامنے ہے لیکن پانی دشمن کے بھی سامنے ہے کہ نہیں، اس کے پاس پانی نہیں ہے جبکہ جانتا ہے کہ پانی سامنے موجود ہے، لیکن اگر پانی تک جاتا ہے تو دشمن حملہ آور ہوتا ہے نا، یا پھر اس کے پاس جو مال ہے وہ چھین لے گا، یا یہ خود قرض کا ہے کسی غریب آدمی کا جو ہے، اگر وہاں جائے گا تو یہ مال اس کا ہے یہ چھین لے گا. تو یہ اگر یہ اندیشہ ہو، یا کوئی جانور ہے، شیر ہے، سانپ ہے نا، اور اس جگہ پر ہے جہاں پانی موجود ہے اور وہاں نہیں جا سکتا ہے اور وقت جا رہا ہے، تو اب جو ہے حکم یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے. یہ ہو گئی 4 صورتیں. اب اس کے تحت کچھ مسائل حضرت بیان کر رہے ہیں. مسئلہ نمبر 16، اگر ایسا دشمن ہے کہ ویسے اس سے کچھ نہ بولے مگر کہتا ہے کہ وضو کے لیے پانی لوگے تو مار ڈالوں گا، ہے نا، ویسے کچھ نہیں بولتا لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ اگر وضو کے لیے پانی لوگے تو مار ڈالوں گا، ایسا دشمن ہے یا قید کر دوں گا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر جب موقع ملے وضو کر کے اعادہ کر لے. کیونکہ پانی پر قدرت تھی نا، پانی سامنے موجود تھا، اس لیے اعادہ کا حکم دیا جائے گا، لیکن اس کی مجبوری ہے. اگر تیمم کر کے نماز نہیں پڑھتا تو وقت گزر جائے گا، اس لیے وہ تیمم کر کے حکم دیا جائے گا نماز پڑھ لے، لیکن بعد کو وہ دہرائے گا. مسئلہ نمبر 17، قیدی کو قید خانے والے وضو نہ کرنے دیں. قید خانے میں بھی کئی نمازی ہوتے ہیں، خاص کر کے وہ لوگ جو گنڈے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نمازی بن جاتے ہیں. ہم نے سنا ہے جب قید خانے میں جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، تو وہ آدمی جو یہاں پر مار دھاڑ کرتا تھا، لوٹ مار کرتا تھا، لیکن ایک سزا مل گئی جس کی وجہ سے اندر جا کے وہ نمازی بن گئے. کچھ کام ہے ہی نہیں تو نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو فرمایا قیدی کو قید خانے والے وضو نہ کرنے دیں تو تیمم کر کے پڑھ لیں، اور اگر اعادہ اور جو ہے اعادہ کرے بعد کو جب پانی کو قدرت ہو جائے تو اعادہ کر لیں. اور اگر وہ دشمن یا قید خانے والے نماز بھی نہ پڑھنے دیں، نماز بھی نہ پڑھنے دیں، نماز سے روکیں تو اشارے سے پڑھ لیں، اشارے سے نماز پڑھ لیں، پھر اس کا اعادہ کر لیں. دیکھیے اس سے نماز کی آپ کو اہمیت معلوم ہوگی، کتنی اہمیت ہے. کچھ لوگ ایسے ہی نماز چھوڑ دیتے ہیں، نہ تو کچھ ہے نا، بالکل فری ہے اور اس کے اوپر کچھ بوجھ نہیں ہے، تندرست آدمی، اس کے باوجود بھی معاذ اللہ رب العالمین لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے کیسا گناہ کر دیا، ہے نا. جبکہ نماز فرض عین ہے، ہر مرد عورت پر نماز پڑھنا فرض عین ہے. اگر جو ہے جان بوجھ کے ترک کرتا ہے تو اس نے حرام کاری کی. جس طرح شراب پینا حرام ہے، اس طرح نماز چھوڑنا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے اور فرض کے مقابل حرام ہے. اگر آدمی فرض چھوڑتا ہے تو گویا اس نے حرام کاری کی، اگر حرام کاری کرتا ہے تو گویا اس نے فرض کو ترک کر دیا. اگر جس نے شراب پینا کیا ہے حرام ہے تو اس سے بچنا فرض ہے، تو اگر اس کا الٹا کیا یعنی شراب پیا تو اس نے فرض ترک کیا. ایسے نماز پڑھنا فرض ہے تو اس کا چھوڑنا حرام ہے. تو اگر اس نے نماز کو ترک کر دیا تو اس نے حرام کاری کی. جس طرح وہ آدمی برا ہے اس آدمی کو آپ برا سمجھتے جو شرابی ہے، جواری ہے، اس آدمی کو برا سمجھتے تو اس آدمی کو بھی برا سمجھو جو نماز کا ترک کرتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون توڑا ہے. وہ آدمی تو ایسے بے بان گھوم رہا ہے، اس کو کچھ ہے ہی نہیں احساس. جبکہ دیکھیے نماز کی کتنی اہمیت بیان کی کہ قید خانے میں بھی نماز معاف نہیں. یہاں تک کہ دشمن روکتا ہے نماز پڑھنے سے تو یہاں تک حکم فقہائے کرام نے کہ اشارے سے نماز پڑھ لے، آنکھوں سے پڑھ لے، اشارے سے. کچھ نہیں کر سکتا ہے تو دل میں کرے کہ ابھی جو میں رکوع کر رہا ہوں، میں سجدہ کر رہا ہوں، میں قاعدے میں ہوں، سے کہ سامنے دشمن ہے تو اشارہ کیسے کرے گا؟ تو اشارہ آنکھوں سے ہی کرے گا، ہے کہ نہیں؟ کہ میں قیام میں کھڑا ہوں، کہ میں رکوع میں ہوں، میں سجدے میں ہوں، میں قاعدے میں ہوں، اور پڑھتا رہے جو قاعدے وغیرہ میں ہے، جو سجدے میں جو حکم ہے وہ وہاں پر وہ پڑھتا رہے. تو یہ ہو گیا اشارے سے نماز پڑھنا. لیکن نماز نہیں چھوڑی جائے گی، نماز کو ترک کرنا اس وقت بھی جائز نہیں ہوگا. ایسی کوئی حالت ہے ہی نہیں کہ اس میں جو ہے نماز کو ترک کر دیا جائے، نعوذ باللہ. ایک آخری صورت، آخری مسئلہ اس بیان کا فرمایا کہ 5ویں صورت یہ ہے پانی پر قدرت نہ ہونے کی کہ جنگل میں
ڈول رسی نہیں ہے کہ پانی بھرے تو تیمم جائز ہے۔ یہ ہو گئی پانچویں صورت پانی پر قدرت نہ ہونے کی اور تیمم کے جائز ہونے کی، کہ جنگل میں ڈول رسی نہیں کہ پانی بھرے تو تیمم جائز ہے۔ اب اس صورت کے تعلق سے کچھ مسائل آگے انشاءاللہ میں کل کے بیان میں عرض کروں گا۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر